بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شان محمد کے سلسلہ میں جو قسط وار ہمارا یہ چل رہا ہے سلسلہ، اس کا اگلا پروگرام ہے، یہ ہے مستقل مزاجی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل مزاجی۔ اس کے بارے میں ممکن ہے یہ سوچا جائے کہ وہ آدمی جس نے اتنی بہت سی اور ہمیشہ قائم رہنے والی اصلاحات کی، اس کا خدائی مشن میں اس کے ذہن کی محض اختراع تھی، اور کیا وہ جھوٹ کو جانتے بوجھتے نباتا رہا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت میں سچے مذہبی اور عقائد اور روحانی احساسات حاصل تھے، جن کے سبب انہوں نے اپنے مشن کو انتہائی مستقل مزاجی ہمت و استقلال سے آگے بڑھایا، اور نہ اس کے جھٹلانے جانے کی پرواہ کی، نہ اس کی راہ میں مصائب و مشکلات کی۔ یہ سچائی ہے کہ حق کی معرفت انہیں ابتدا سے انتہا تک حاصل رہی۔ ڈیون رپورٹ، یہ ڈیون رپورٹ جو ہے یہ ایک غیر مسلم ہے جس نے مستقل مزاجی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے۔ سچائی کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا شک و شبہ اپنے مقصد کی سچائی پر یقین تھا۔ ان کا مشن نہ تو بے بنیاد تھا اور نہ فریب دہی اور جھوٹ پر مبنی تھا، بلکہ اپنے مشن کی تعلیم و تبلیغ کرنے میں نہ کسی لالچ یا دھمکی کا اثر قبول کیا، اور نہ زخموں اور تکلیف کی شدتیں ان کی راہ کی رکاوٹ بن سکیں۔ وہ سچائی کی تبلیغ مسلسل کرتے رہے۔ یہ ڈیون رپورٹ دیانتدار، ان کی دیانتداری کے بارے میں بہت مختصر سا بیان ہے۔ ڈاکٹر اے فریمن غیر مسلم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پکے اور سچے دیانتدار مصلح تھے۔ توحید کی تعلیم، پیغمبر اسلام نے توحید کی ایسی تعلیم دی جس سے ہر قسم کے باطل عقائد کی بنیادیں ہل گئیں۔ موتی لال مارتھر MA یہ ہیں ہندو مذہب کے کوئی روحانی پیشوا ہیں، وہی ان کے بہت بڑے سکالر ہیں۔ صرف اندیکھے خدا سے محبت کتنا مشکل کام ہے۔ وہ بتوں کو سامنے رکھ کے پوجتے تھے، وہ درختوں کو سامنے رکھ کے پوجتے تھے، وہ سانپ کو سامنے رکھ کے پوجتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے سامنے کچھ ہے، لیکن یہ اندیکھے خدا سے محبت، صرف ایک اندیکھے خدا سے محبت۔ پیغمبر اسلام نے قربان گاہوں کو، خداؤں کو، دین و مذہب کے پیروکاروں کو، خیالات اور افکار کو، عقائد و نظریات کو، بلکہ روحوں تک کو بدل دیا۔ پھر صرف ایک کتاب کی بنیاد پر جس کلمہ لکھا ہوا ہر لفظ، جس پر لکھا ہوا ہر لفظ قانون تھا، ایک ایسی روحانی امت تشکیل کر دی گئی جس میں ہر زمانے وطن قومیت کا حامل فرد موجود تھا۔ وہ ہمارے سامنے مسلم قومیت کی ایک ناقابل فراموش خصوصیت چھوڑ کر گئے کہ صرف ایک اندیکھے خدا سے محبت اور ہر معبود باطل سے نفرت۔ لا مارٹن یہ غیر مذہب کوئی یورپین ہے میرے خیال میں۔ 10 سال اسلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے اندر ہی عربوں کو شدید ترین نفرتوں، انتقامی جذبات، لا قانونیت، عورتوں کی ذلت، سود خوری، شراب خوری
انسانی قربانیوں سے نجات دلائی، پھر اسی مذہب کے ذریعے آسمانوں کی اس بادشاہت کو انہوں نے عملی طور پر اس زمین پر قائم کر دیا، جس کی بشارت بڑے ذوق و شوق سے جناب مسیح نے دی تھی، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ یہ ان کے ماننے والے ہیں گبن، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے ہیں 10 سال کے اندر انہوں نے کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ فضیلت، جس طرح دنیا میں اور بزرگ اپنے جلال اور بزرگی کا ایک مستحکم ستون قائم کر گئے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی فضیلت کا ایک جھنڈا کھڑا کر گئے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے ان کو یادگار رہے گا۔ یعنی یہی اسلام کا پرچم جس کے نیچے اس وقت کروڑ دنیا کے لوگ پناہ گزین ہیں اور ان کے نام پر جان دینے کے لیے مستعد کھڑے ہیں، یہ ان کی فضیلت کا بڑا عالی شان نشان ہے۔ برہمو سماج کے لیڈر شری شردے پرکاش، یہ بھی ہندو ہیں، مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں۔ آخری دلیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کبھی معصومیت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ایک موقع پر تو ایسی وحی نازل ہوئی جس میں خود حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرز عمل پر نکتہ چینی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کی عبسہ وتولیٰ کہ انہوں نے ایک نابینا انسان سے بات کرنے میں منہ کیوں موڑا، ایک نابینا شخص سے بات کرنے میں منہ کیوں موڑا۔ یہ اس طرح واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے مکہ کے سرداروں کو، وہ سامنے بیٹھ تھے کہ ایک نابینا وہاں پہ آیا، تو وہاں وہ جب بات کرنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھوڑا درست ہو گیا، تو ترش ہو گیا اور منہ موڑ لیا۔ تو اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، بات قرآن پاک کی ہے، یہ بیان کر رہے ہیں غیر مذہب لوگ، انہوں نے اسٹڈی کر کے پھر یہ اپنے نتائج جو ہیں وہ برآمد کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کے بارے میں وحی کو پوری امانت کے ساتھ قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ آخری دلیل ہے جس کی روشنی میں اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ نعوذ باللہ آپ کو دعویٰ سچا نہ تھا، جیسے کہ بالعموم مسیحی اس عظیم عرب کو الزام دیتے ہیں۔ لیتھر، یہ خیالات ہیں لیتھر کے، یقیناً یہ بہت بڑے ایک مفکر ہیں اور انہوں نے جو قرآن پاک کے حوالے دیے ہیں، جو وحی کا حوالہ دیا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ویسے ہی اپنی رائے قائم نہیں کر لی، انہوں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے اور آخری دلیل کے طور پر اسے پیش کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے شیئر کرنا، اس کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔